السلام علیکم میرے دوستوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سوال کا جواب دینے والے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سوچا ہوگا۔ جی ہاں میرے دوستوں، ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو مختلف شکلوں میں یعنی کہ الگ الگ شکلوں میں کیوں پیدا کیا؟ مطلب کہ کسی کو گورا تو کسی کو کالا کیوں بنایا؟ کسی کے بالوں کو نرم تو کسی کے بالوں کو سخت کیوں بنایا؟ کسی کے ہونٹوں کو موٹا تو کسی کے ہونٹوں کو پتلا کیوں بنایا؟ اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں بنایا۔ اس لیے دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب سی سوچ میں گم ہو گئے۔ تو آپ اس وقت اسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان حال دیکھا تو آپ مسکرا کر پوچھنے لگے، اے ابو ذر، آج تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا حضرت علی، ایک بہت ہی عجیب سا سوال میرے ذہن میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، اے ابو ذر، کیا ہوا؟ ایسا کون سا سوال ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا علی، جب ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ کالے رنگ کے، کچھ لوگ گورے رنگ کے کیوں ہوتے ہیں؟ کسی کے بال سخت تو کسی کے بال نرم کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے ہونٹ موٹے تو کچھ لوگوں کے ہونٹ پتلے کیوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ ہم سب ایک ہی باپ کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو ذر، ہم سب کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو وہ بہت ہی نفیس تھے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بڑھنے لگی اور جب وہ اپنے رزق کی تلاش میں مختلف جگہ پر جانے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ اولادوں کو کچھ جانوروں نے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ، مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو پہاڑ کی طرح مضبوط ہو، جنگلی جانوروں کا بھی مقابلہ کر سکے اور میرے خاندان کی حفاظت بھی کر سکے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا رنگ کالا تھا، جس کے بال سخت تھے، ہونٹ اور دانت مضبوط تھے کہ وہ اپنے دانتوں سے کسی بھی چیز کو چیر سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیان تھا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا پورے علاقے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پورے خاندان کی حفاظت کرتا تھا، اور بہادری میں اس کی مثال نہیں تھی۔ بس اس وقت سے ہی یہ فرق موجود میں آیا۔ جو حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اس کا رنگ گورا، بال نرم اور ہونٹ نازک تھے، اور جو اولادیں حضرت قیان کی تھیں ان کے بال سخت، ہونٹ موٹے اور رنگ کالا ہونے لگا۔ تو میرے دوستو، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف شکلوں میں کیوں پیدا کیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں پیدا کیا، اس دنیا کو بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت، مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ بادلوں کو پیدا کیا جن کا کام ہے پانی برسانا، اسی طرح سے سورج کو پیدا کیا جس کا کام ہے روشنی دینا، تاکہ ہم اور آپ اپنے کاموں کو آسانی سے کر سکیں۔ اسی طرح سے چاند ہمیں اندھیرے میں بھی اجالا دکھاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان یعنی کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو سکے کہ ہم میں سے کون لوگ بہتر ہیں، یعنی ہم میں سے کون لوگ اچھے ہیں اور کون لوگ برے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے انسان کے لیے پوری اس دنیا کو بنایا ہے۔
یہ پہاڑ، پیڑ پودے، سورج، چاند، جانور، ندیاں، سمندر، آگ، پانی، سب کچھ انسان کے استعمال کے لیے بنایا ہوا ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ میرے دوستو، اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور بس اسی وجہ سے ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہیں فرماتا تو اللہ کی ذات کو کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا تھا۔ وہ صرف ہم سے اپنی عبادت چاہتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں، غلط کاموں کو نہ کریں، جیسا کہ جھوٹ نہ بولیں، زنا نہ کریں۔ اگر محبت کرنی ہی ہے تو سچی محبت اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کریں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا جو ہر وقت اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بننے سے پہلے ہی ہزاروں لاکھوں سال پہلے قرآن شریف کو تیار کر رکھا تھا، کیونکہ اللہ یہ جانتا تھا کہ میں دنیا کو بناؤں گا جس میں انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کروں گا، اور ان کو زندگی جینے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے قرآن شریف ان کی ہدایت کے لیے اتاروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا اور ہر چیز معلوم ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اگلا اور پچھلا سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہو چکا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور دنیا بنانے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم تھا۔ اس لیے اس کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے نیم حکم قرآن پاک میں تیار کر دیے تھے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی اور انسانوں کو اس میں پیدا کر دیا تو اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ لوگ غلط راستے پر چلیں گے، لوگ قتل و غارت تک کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چغلی کریں گے، چوری کریں گے، جھگڑا کریں گے، اور فساد تک کریں گے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے پر یقین نہیں کریں گے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی ہی عبادت کرنے لگیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کے روپ میں اس دنیا میں نہیں آیا، بلکہ راہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے وقت وقت پر اپنے پیغمبر بھیجے۔ اللہ نے اپنے نبی انسانوں میں سے ہی بنائے، اور اللہ ان کو کہتا تھا کہ تم میری بات دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، انسانوں سے کہو کہ تم اچھے کام کرو اور برے کاموں سے بچے رہو، اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، بے شک وہی سب کا پالنے والا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت یعنی کہ سیدھے راستے پر چلا سکتا تھا، اور سارے انسان سدھر جاتے، اور اس دنیا میں کچھ بھی برا کام نہیں ہوتا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہم سب کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون لوگ اچھے ہیں اور کون لوگ برے ہیں۔ اس لیے کچھ فیصلے اس نے انسانوں پر ہی چھوڑ دیے ہیں، اور انسانوں کو اپنے فیصلے لینے کی اجازت دی ہے۔ تو میرے دوستو، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے، اس دنیا کو کیوں بنایا، اور اس دنیا میں گورے اور کالے لوگوں کو کیسے پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اور دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔